اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ستمبر کے 18 تاریخ ہے 2020 عیسوی، درجہ 12ویں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، مرزا دوپہر کا یہ مرثیہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے میر انیس کا مرثیہ پڑھا، اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت، میدان جنگ میں جانے کے لیے ان کی رخصت، وہ 17 بندوں پر مشتمل تھا۔ اور آج جو ہم مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے حضرت شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ مرزا دوپہر نے اس مرثیہ کا خالق ہی ہے، اسی نے اس کو لکھا ہے۔ تو آج ہم 2 لیکچرز میں 4 بند پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے 2 لیکچرز میں ہم 4 بند پڑھیں گے۔ تو آپ کی نصابی کتاب یا درسی کتاب کا صفحہ نمبر 228 دیکھیے آپ۔ تو میں پہلا بند پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ خاک شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک، خونی جگر سے سجایا قوت تھی پلک، پہنچے تھے تا فلک کے لرزنے لگے ملک، اور یہ فغاں زمیں سے گئی آسماں تلک، فریاد گوشوارے عرش خدا گرا، لو خاک پر ستارے خیر النساء گرا۔ خاک شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک۔ خاک شفا سے مراد ہے کربلا کی خاک، کربلا کی مٹی، تندرست کر دینے والی مٹی، تندرست کر دینے والی مٹی۔ تو جب ملک نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کس طرح لڑتے لڑتے شہید کیے گئے، تو خاک شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک، تو انہوں نے اپنے سروں پر خاک اڑا دی۔ یعنی کہ جب کوئی ماتم کرتا ہے، جو ملک ہے، آسمان کے جو ملک ہے، وہ بھی زمین پر اترے اور انہوں نے وہ کربلا کی خاک کو اپنے سروں پہ انہوں نے ملا، تو وہ بھی ماتم کرتے تھے، اور یہ شفا کی یا تندرست کر دینے والی مٹی انہوں نے اپنے سروں پر اس کو ملا۔ خون جگر سے سجائے قوت تھی پلک، تو قوت تھی پلک، اور ان کے پلکوں پر ان کی پلکوں پر آنسو، جس طرح موتی چمکتے ہیں، جس طرح موتیوں کی ہم مالا یا قیمتی پتھروں کی جس طرح ہم تسبیح بناتے ہیں اور وہ تسبیح کے دانے چمکتے ہیں، تو جس طرح یہ قیمتی پتھروں کے تسبیح کے دانے چمکتے ہیں، موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، تو اسی طرح ان کے پلکوں پر آنسو چمکتے تھے۔ یعنی کہ ملک خون کے آنسو رو رہے تھے، ملک فرشتے خون کے آنسو رو رہے تھے، اور یہ خونی جگر کے آنسو ان کی پلکوں پر اس طرح جمع ہوئے تھے، وہ موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ انہوں نے اور فرشتوں کے پلکوں پر موتیوں کی طرح وہ آنسو چمکتے تھے، تو اور انہوں نے اپنے سروں پر وہ کربلا کی خاک ملی، یعنی کہ وہ لت پت ہوئے اس خاک میں، کہ اس قدر ان کو بھی تکلیف محسوس ہوئی۔ پہنچے تھے تا فلک کے لرزنے لگے ملک، اور جو لوگ وہاں پہ، اور یہ فغاں زمین سے گئی آسمان تلک، تو جو لوگ وہاں پہ زار و قطار رو رہے تھے، فغاں، فغاں سے مراد ہے ماتم کرنا، ماتم کرنا، اور فرشتے اس قدر لرز گئے، پہنچے تھے تا فلک کے لرزنے لگے ملک، اور لوگوں کی فریاد، فغاں سے مراد ہے فریاد، چیخ و پکار، گریا، آہو زاری، لوگوں کی یہ آہو زاری، ان کے نالے، وہ آسمان تک، تلک سے مراد ہے تک، وہ فریاد، وہ لوگوں کی چیخ و پکار اور ان کا گریا، وہ آسمان تک ان کی فریاد گئی، اور آسمان پر ملک بھی تھر تھرانے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہوا زمین پر۔ فریاد گوشوارے عرش خدا گرا، تو خدا کے گویا خدا کے تخت کا بہت بڑا موتی زمین پر گرا۔ اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے، گویا کہ اللہ کے تخت کا ایک موتی
زمین پر ایک قیمتی موتی زمین پر گرا. لو خاک پر ستارہ خیر النساء گرا. خیر النساء سے مراد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ ان کی ماں تھی، وہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی بیوی تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ماں تھی. تو لو خاک پر ستارہ خیر النساء گرا، کہ آج اس کا ستارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ستارہ یعنی اس کا بیٹا حضرت امام حسین زمین پر گر گیا. تو اس طرح سے ہمارا یہ پہلا بند مکمل ہوا، یعنی کہ جب حضرت امام حسین لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو ملائکہ نے کیا کیا، انہوں نے وہ خاک اپنے سروں پہ وہ مٹی انہوں نے ملی اور وہ اس گرد میں لت پت ہو گئے، وہ بھی گریا کرنے لگے اور ان کے آنسوں سے اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ ان کی پلکوں پر وہ آنسو موتیوں کی طرح چمکتے تھے. اور یہ آہوزاری، یہ فریاد، یہ بکا، یہ آسمان تک جا پہنچی. اور جب یہ فریاد آسمان کے فرشتوں نے سنی تو آسمان بھی اور آسمان کے ملائک بھی تھر تھرانے لگے کہ زمین پر یہ کیا واقعہ پیش آیا. اور جیسے کہ خدا کے تخت کا کوئی موتی زمین پر گرا، اور جب پتہ چلا ان کو کہ یہ کیا ہے، خیر النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا حضرت امام حسین زمین پر گرا، اس کو شہید کیا جا رہا ہے یا باطل قوت نے اس کو زمین پر گرایا. گرتے ہی خاک پر شاہ دین کو گش آ گیا. جو ہی حضرت امام حسین علیہ السلام زمین پر گر گئے تو ان کو گش آ گیا، ان کو گشی ان پر طاری ہوئی. پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا. اور کسی نے ان کو جب اس کو گشی آ گئی، گشی کی حالت میں اکثر جس کو گش آتا ہے اس کو پانی پلایا جاتا ہے، لیکن ظلم اس قدر تھا، ظالم لوگوں نے اس قدر ظلم کی تمام حدیں پار کی کہ انہوں نے اس کو گش کی صورت میں بھی پانی نہیں دیا، پانی اس کو نہیں پلایا. کھنجر لگا گیا کوئی نیزہ لگا گیا. جب وہ زمین پر گشی کی حالت میں تھے تو کسی نے پھر بھی کھنجر کا وار کیا، تو کسی نے اس پر نیزہ چلایا، تیر چلایا، کسی نے تیر چلایا، کسی نے کھنجر سے وار کیا. کھولی جو آنکھ شاہ نے جگر تھر تھرا گیا. جب اس نے زمین پر گشی کی حالت میں جب اس نے آنکھ کھولی تو جگر، انسان کا جگر تھر تھرانے لگا، انسان کا جگر کانپنے لگا. سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ پڑ سکا. تو کسی نے ہمت نہیں کی، کسی نے جرت نہیں کی کہ اس کا سر کوئی آگے بڑھنے کی کسی نے جسارت نہیں کی، جرت نہیں کی کہ کوئی آگے بڑھے کہ اس کا سر، حسین علیہ السلام کا سر اس کی تن سے، اس کے جسم سے جدا کر سکے. جز رنگ زرد اور کوئی منہ نہ چڑھ سکا. تو کسی نے آگے جانے کی ہمت نہیں کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے چہرے پہ زردی چھا گئی، تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا. کسی نے جرت نہیں کی کہ آگے جائے اور اس کا سر تن سے جدا کرے. تو پیارے بچوں، اس طرح سے یہ ہمارا اس موضوع کے حوالے سے لیکچر نمبر 1 تھا. تو اب ہمارا اس پہلے لیکچر میں ہم نے اس مرثیہ کے 2 بند پڑھے. تو اگلے یعنی کہ لیکچر نمبر 2 میں ہم اس کے اور 2 بند پڑھیں گے. باقی وسلام.